ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا کرپالو، اتنا مہربان ہے، اس نے قیامت کے دن جو پرچہ دیا جائے گا، جو پیپر دیا جائے گا، جو سوال کیا جائے گا، اس نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اس نے سوال تو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر رحیمی صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، عبدالغفار صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، منور حسین صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، بھرسیا کا ایک معمولی آدمی بھی ٹل نہیں پائے گا، پڑھا لکھا بھی نہیں ٹلے گا، ان پڑھ بھی نہیں ٹلے گا، امیر بھی نہیں ٹلے گا، غریب بھی نہیں ٹلے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، آدم کے ہر بیٹے کو جواب دینا پڑے گا 5 سوالوں کا۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال کی زندگی ملی تھی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تو نے تو اپنے آپ، تو تو پیدا نہیں ہو گیا، تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تجھے ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تجھے اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا، تیرے دونوں کان برابر بنائے، تیری ناک صحیح بنائی، تیرا چہرہ خوبصورت بنایا، تیرے بال اچھے بنائے، تجھے انسان بنایا، تجھے پھر زندگی دی، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے دور میں تو کیا کرتا رہا؟ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، کالی پوجا کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا تو؟ پوچھے گا اللہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ پا دیں؟ کیا مجال کی آمین کی آواز تھوڑی آہستہ سے آ جائے؟ کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے؟ او لوگو، تم نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اہل حدیث صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ آج شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو اپنی جوانی کا حساب دے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو، ہر گھر سے سروے کر لو۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر سے سروے کر لو۔ 18 سال کے بعد نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں ان کے، عبداللہ، عبدالرحمن، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں۔ گھروں میں جا کر کے سروے کر لو، پوچھو بھائیو کیا تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟ نہیں صاحب، تھوڑی کوتاہی ہے، جمعہ تو آتے ہیں، 5 ٹائم میں نہیں آتے ہیں۔ واہ واہ بھائی، میرے بھائی، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو۔ ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم 5 ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز
خیال کرنا، تم نماز کو